السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی آرگیومنٹ اور میں ہوں بطول راجپوت۔ ہم کراچی کے ایک بہت اہم مسئلے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے ریسنٹلی بھی کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات کی۔ رضا ہارون کو میں نے انٹرویو کیا، ہی از ایکس ایم کیو ایم ایکس پی ایس پی، اور ان سے کانورسیشن کرنے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ مجھے نظر آیا وہ یہ کہ وہ جماعت اسلامی کی تعریفیں کر رہے تھے، لیکن جماعت اسلامی خود اپنے آپ کو کہاں پولیٹیکلی اسٹینڈ کرتا ہوا دکھائی دیتی ہے۔ جب سیلاب کے معاملات تھے تو ہم نے بڑی بڑی آرگنائزیشن سے زیادہ جماعت اسلامی اور خدمت کو کام کرتے ہوئے دیکھا، بٹ when it comes to the vote bank and the political scenario جماعت اسلامی غائب ہی نظر آتی ہے۔ اور لیکن اب اس تاثر کو شاید حافظ نعیم الرحمان صاحب زائل کر دیں گے، شاید یہ مزید آگے آئے گی، لیکن کیسے ہوگا؟ پیپلز پارٹی کی پریزنس میں کیسے ہوگا؟ کیا اب جماعت اسلامی کراچی کا مقدمہ لڑے گی، لیکن ایگزیکٹلی کن مسائل کو ایڈریس کرے گی؟ بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ مجھے بتائیے گا کہ کراچی میں ایک دفعہ پھر بلدیاتی الیکشن کی ڈیٹ دے دی گئی ہے، پھر التوا کا شکار ہو جائیں گے، یہ بار بار کیوں ہو جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ بطول۔ یہ ایک تو ڈیٹ جو آئی ہے یہ 15 جنوری میرا خیال ہے تو ہمارے بہت ایفرٹ کے نتیجے میں نکل کر آ گئی ہے بالآخر، اس لیے کہ جب 24 جولائی کی پہلی مرتبہ ڈیٹ آئی تھی تو یہ ساری پارٹیاں جس میں نون لیگ، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی سب تھے نا، یہ سب کورٹ میں چلے گئے تھے۔ کورٹ نے ان کی پٹیشن ڈسمس کر دی، پھر بارش کا بہانہ آ گیا، پھر اگلی مرتبہ پھر بارش اور سیلاب کا بہانہ آیا، تیسری مرتبہ 23 اکتوبر کو ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جناب نفری نہیں ہے ہمارے پاس۔ بہرحال ہم نے پھر ہائی کورٹ میں کیس کیا، پھر الیکشن کمیشن میں گئے، سپریم کورٹ میں کیس موجود ہے، تو بالآخر ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں بھائی آپ 2 مہینے کے اندر اندر الیکشن کروا دیں۔ اور پھر الیکشن کمیشن نے بھی 15 جنوری کی ڈیٹ دی ہے، جس میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ صرف جماعت اسلامی کی ایفرٹ تھی اور فالو اپ تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمام پارٹیاں ایوائڈ کر رہی ہیں اور کوئی بھی بلدیاتی الیکشن نہیں فیس کرنا چاہتا، اس لیے کہ کسی نے پرفارم نہیں کیا۔ الیکشنز کے التوا کا فائدہ کس کو اور کیوں ہو رہا ہے؟ التوا کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے، التوا کا فائدہ ایم کیو ایم کو ہو رہا ہے، اور ٹو سم ایکسٹینٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی ہو رہا ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی پورے پاکستان میں ہے، کراچی میں بھی ہے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی، لیکن جب بھی سوال آتا ہے کہ ہر برے وقت میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سراج الحق صاحب بار بار وہ جو ایک ہی سیٹ ہے وہی اتنی اہمیت اختیار کر جاتی ہے پی ٹی آئی کے لیے، آپ اور پی ٹی آئی تو ایک ہی پیج پہ لگتے ہیں۔ نہیں سن تو لیں، میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے عمران خان صاحب کی وہ کراچی میں بھی ہے، لیکن جب کراچی کے حالات اور کراچی کی ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے اور کراچی کی سمجھ لیں کہ ری ایبلیٹیشن کی بات آتی ہے تو پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی جماعت اسلامی کو سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، تو اس لیے ہم بہت الحمدللہ بہت بہتر پوزیشن میں ہیں۔ اور آپ نے بالکل درست کہا تھا کہ ہم نے کام بہت کیا ہے، کورونا میں کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ فلڈ میں کیا ہے، لیکن یہ ووٹ میں ٹرانسفارم نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ کراچی میں یہ کیس مختلف ہو گیا ہے۔ کراچی میں لاسٹ ایئر جو الیکشن ہوئے تھے اس کے اپنا کینٹونمنٹ بورڈ کے، تو اس میں جماعت اسلامی نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا، ہم جیتے بھی تھے بہت ساری جگہوں پر، 15-16 جگہوں پر ہم سیکنڈ آئے تھے اور کراچی کی اس وقت تیسری پارٹی بنے تھے، ایم کیو ایم سے زیادہ ووٹ لیے تھے۔ نہیں جیت سکے، اس کی کیا وجہ؟ جی کیا فرمایا؟ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے آپ نے الیکشن لڑا تو وہ کامیابی نہیں ملی۔ نہیں وہ 2015 تھا، وہ 2015 میں ہوا تھا ایسا، ہم نے لوکل باڈیز کے الیکشن ان کے ساتھ مل کر لڑے تھے۔ اس وقت انفارچونیٹلی یہ ہوا تھا کہ تھوڑا سا لیک آف انٹرسٹ تھا پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ کی طرف سے کراچی میں، ہمیں بڑی مشکل سے مانگ تانگ کر ایک پروگرام ملا، اور اس میں بھی جب ہماری ریلی بالکل اپنے جوبن پہ تھی، عمران خان صاحب، سراج الحق صاحب ساتھ تھے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اچانک سے خان صاحب کو کسی نے وہاں سے نکال لیا ریلی میں سے، اور ہمارا پورا شو فلاپ ہو گیا، اور اس کا بڑا نفسیاتی اثر پڑا کراچی کے ووٹر پر۔ میرا خیال ہے کہ وہ اچھا تھا اس وقت کے لحاظ سے، ایم کیو ایم تھی، الطاف حسین صاحب آپریٹ کر رہے تھے، اور اس وقت ہمارا دونوں کا اتحاد ایک نیچرل چیز تھی، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں دیکھا کہ بہت سارے علاقوں میں، بہت ساری آبادیوں میں ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوتے تھے پی ٹی آئی کے پاس، تو پھر ہم نے سوچا کہ یار ٹھیک ہے آپ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، لیکن اب جماعت اسلامی ہی کراچی میں الیکشن لڑے گی پراپر طریقے سے سب سیٹوں کے اوپر، اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھ کر شہر کی خدمت کریں گے۔ الطاف حسین نے الیکشنز کا بائیکاٹ کیا، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فرق پڑے گا ایم کیو ایم کے ووٹ بینک پہ یا ووٹرز ٹرن آؤٹ پہ؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں اب بلدیاتی الیکشن نا بہت لیٹ ہو چکا ہے، اور اس وقت یہ کسی پارٹی کی فرمائش کا مسئلہ نہیں ہے، یا کسی پارٹی کی کے نظر انداز کرنے کا یا بائیکاٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ بلدیاتی الیکشن اس وقت کراچی کی ضرورت ہے،
اور کراچی کا ووٹر اب یہ بہت انتظار کر رہا ہے کہ ہمیں موقع ملے اور ہم اپنا میئر منتخب کریں, اپنے تمام نمائندے منتخب کریں. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں بھی الطاف حسین صاحب نے بائیکاٹ کیا تھا, لیکن آپ نے ٹرن آؤٹ پہ دیکھا تھا کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا. میں کسی کے بھی یہ نہیں کہنا چاہتا کسی کی رد میں کہ کسی کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. میں نے تو آپ کو بالکل کھلے دل سے بتایا کہ پی ٹی آئی کی پاپولرٹی ہے, ایم کیو ایم زوال پذیر ہے, تقریباً ختم ہونے جا رہی ہے, اپنی منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے. الطاف حسین صاحب یقیناً ان کی یہاں فالوئنگ کچھ نہ کچھ موجود ہوگی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اب چیزیں بدل گئی ہیں. حافظ صاحب, اب چونکہ آپ اس پہ ایکسٹینسولی آپ بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھ ہی لیتی ہوں, جو کہ میں اوائڈ کر رہی تھی, لیکن اب مجھے بتا دیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے معاف کر دیں, وہ کہتے ہیں جی عمران خان نے مجھ سے زیادہ سخت بولا ہے, وہ کہتے ہیں مجھ پہ پابندی ہٹا دیں. انہوں نے نئے آرمی چیف کو بھی مطالبہ کیا کہ بھائی مجھ پہ پابندی ہٹا دو. آپ کو ان کا یہ مطالبہ کتنا کنونس کرتا ہے؟ دیکھیں, میں اس مسئلے پہ بات کرنا نہیں چاہتا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایم کیو ایم اس وقت تھی الطاف حسین صاحب کی قیادت میں, تو اس وقت کوئی نہیں بولتا تھا, سب خاموش تھے. کوئی پی ٹی آئی سامنے نہیں آتی تھی, کوئی نون لیگ نہیں آتی تھی, کوئی پیپلز پارٹی نہیں آتی تھی. 70-80% جگہوں سے لوگوں نے اپنی سیاست ہی ختم کر دی تھی. ایک جماعت اسلامی تھی جو اس وقت فسطائیت کا مقابلہ کر رہی تھی, فاشزم سے ٹکرا رہی تھی, جانیں لٹا رہی تھی, خون دے رہے تھے اور اس شہر کی آواز کو بلند کر رہے تھے. تو جس وقت کوئی نہیں بول رہا تھا تو الحمدللہ ہم نے اپنا فریضہ انجام دیا ہے. اب میں اس موضوع پر اس لیے نہیں بات کرنا چاہتا کہ یہ معاملات کورٹس میں ہیں, یہ معاملات جو ہیں وہ اعلیٰ اداروں میں ہیں, تو اور میں یہ اس موقع کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتا. البتہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے اور پورا ہونا چاہیے. اس شہر کے بگاڑ میں جس کا جو ہاتھ ہے, جس نے سپورٹ کیا ہے ان سب چیزوں کو, اس کو بھی سامنے لانا چاہیے. ایک کمپریہنسو احتساب ہو تو میں اس کی ڈیمانڈ تو ضرور کروں گا, لیکن آئسولیشن میں کسی کے حق میں یا خلاف میں بات نہیں کروں گا. ٹھیک, فیئر انف, آپ نہیں چاہتے کہ کوئی آئسولیٹ ہو. حافظ صاحب, اگر اختیارات پیپلز پارٹی کے رہے تو آپ کو کام کرنے کا موقع کب ملے گا؟ آپ کی قسمت کب کیسے بدلے گی؟ اصل میں ہماری قسمت کا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو اس وقت جو ہے وہ الیکشن نہیں ہو رہا, تو جماعت اسلامی کو تو فائدہ ہی ہو رہا ہے. اس وقت جماعت اسلامی کے بارے میں عمومی رائے یہی ہے کہ ہم جیت رہے ہیں, اور لوگوں کی پبلک اوپینین پولز کے ذریعے بھی, جو سائنٹیفک پولز ہوتے ہیں سروے کی صورت میں, اس میں بھی سامنے آ رہے ہیں. لیکن ایشو جماعت اسلامی کا نہیں ہے. اس وقت شہر مزید التوا برداشت نہیں کر سکتا. تو دو چیزیں ساتھ ساتھ چلنی ہیں. ایک یہ کہ الیکشن اپنے وقت پر ہو, اور اب تقریباً ہیں یہ 45-47 دن اس وقت بھی باقی ہیں. تو ایم کیو ایم یہ کہتی تھی کہ ہم الیکشن اس لیے ڈیلے کروانا چاہتے ہیں کہ اختیارات نہیں ملے, لیکن ایم کیو ایم بہت ہی قریب ہے اس وقت پیپلز پارٹی کے, ہمیشہ کی طرح وہ ان کے ساتھ موجود ہیں. زرداری صاحب سے ہر چوتھے پانچویں دن ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. ہر ملاقات کے بعد ایک وزارت مل جاتی ہے, کوئی گورنرشپ مل جاتی ہے, کچھ مراعات مل جاتی ہیں, کچھ اسکیمیں مل جاتی ہیں, وعدے ہو جاتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر لگا دیں گے. تو جب سب چیزیں ایم کیو ایم حاصل کر رہی ہے تو اس شہر کے لیے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر رہے. اگر انہیں اس شہر کے لیے کچھ حاصل کرنا ہوتا اختیار, تو جب رجیم چینج ہو رہی تھی نا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ہی کہہ رہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ان کو گورنر بھی ان کا لگ جاتا ہے, بلکہ ایسا لگ جاتا ہے کہ وہ لوگ خود پریشان ہو جاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ کس کو گورنر لگا دیا. I did a very relevant interview about this few days back. تو مجھے حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم کو ہم سمجھ لیں کہ وہ مہاجروں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, آپ ایک مذہبی جماعت ہے, لیکن کراچی میں مہاجروں کا مقدمہ جماعت اسلامی لڑ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, میں جب کراچی کی بات کرتا ہوں نا, تو ظاہر ہے اس وقت سب سے بڑی تعداد میں مہاجر رہتے ہیں یہاں پر, اور میں خود بھی مہاجر ہوں, اور مجھے اس میں نہ کوئی شرمندگی ہے, اور بلکہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میرے والدین نے علی گڑھ سے ہجرت کی تھی, یہاں پر آئے تھے. ہم نے تو سب کچھ لٹا دیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس ملک میں اس لیے آئے تھے کہ یہاں پر اللہ کا نظام قائم ہوگا, عدل اور انصاف ہوگا. تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کراچی اب صرف مہاجروں کا شہر نہیں ہے. کراچی میں پختون ہے, پختونوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے, بلوچوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے, سرائکیوں کا بھی سب سے بڑا شہر اب کراچی بنتا جا رہا ہے, سندھیوں کا سب سے بڑا شہر بھی اب کراچی ہے. اس لیے میں تو پھر سمجھتا ہوں کہ اب کراچی سب کا شہر ہے. شماری کیوں نہیں آتی؟ جی فرمائیے گا. تو پھر مردم شماری میں صحیح آبادی کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ کوئی بھی کرنا نہیں چاہتا, اور یہ سب پارٹیاں, اب دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایم کیو ایم جو بہت بڑی چیمپئن بنتی رہی, 35 سال ہم بیوقوف بنتے رہے, ایم کیو ایم نے لاسٹ مردم شماری پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر, پی ٹی آئی جس کو 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں ملی کراچی سے, 4 ملی ایم کیو ایم کو 18 آؤٹ آف 21, 18 سیٹیں ان کے پاس تھی, اور ان دونوں ظالموں نے مل کر کراچی کی گنتی آدھی نوٹیفائی کر دی. یعنی ہمیں کاؤنٹ نہیں کیا گیا,
نون لیگ کے زمانے میں 3.5 سال میں انہوں نے کراچی کی آبادی کو ٹھیک نہیں کیا اور نوٹیفائی کر دیا تقریباً 2.5 سال کی جب ان کی حکومت مکمل ہوئی, اور پھر انہوں نے کہا ہم اس لیے نوٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم نئی مردم شماری کریں گے, اور میں نے اسی وقت کہا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ نہیں کریں گے, اور انہوں نے نہیں کیا, اور اس کے نتیجے میں ہم ڈی فیکٹو بنیاد پر ہماری مردم شماری ہونی چاہیے کہ جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے. تو یہ ظلم تو آخری ظلم تو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے کراچی پر کیا ہے, کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا. نہیں دیکھ رہے حافظ نعیم الرحمان صاحب, ڈان کی خبر ہے, بڑی مصدقہ خبر ہے, ہم نے اس سے ریلیٹڈ انٹرویوز بھی کیے, فاروق ستار سے بھی میری بات ہوئی, رضا ہارون صاحب سے بھی ہوئی, سب اس بات کو مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں کچھ نہ سے دوبارہ کوشش کریں کہ تمام ایم کیو ایم کے دھڑوں کو ملا لیا جائے, کیونکہ اب ان کو پی ٹی آئی نہیں چاہیے, انہیں پی ٹی آئی کو چیلنج کرنا ہے. تو یہ اگر دوبارہ ہو جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو پائے گا؟ اور دوسرا کیا یہ ہونا چاہیے؟ اور تیسرا یہ کہ آپ اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں بطول, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اب وقت بیت گیا ہے, اب چیزیں وہ نہیں رہی ہیں کہ جب ایم کیو ایم ختم ہونے لگتی تھی پولیٹیکلی تو ایجنسیاں ان کے اندر ہوا بھر دیتی تھیں اور مردہ گھوڑے میں جان ڈال دیتی تھیں. ملٹیپل ٹائمز ایسا ہوا کہ جب وہ پولیٹیکلی ہار رہے تھے, مطلب مجھے یاد ہے 2002 میں جب ایم ایم اے اس وقت بنی تھی اور ایم کیو ایم یہاں سے 8 سیٹیں لوز کر گئی تھی لڑنے کے بعد, اور جبکہ آخری وقت میں انہیں مشرف صاحب نے دھاندلی کرنے کا موقع بھی دے دیا تھا, تب بھی وہ صرف 12 سیٹیں بچا سکے تھے. تو اس وقت این آر او مل گیا ان کو, اور مشرف صاحب نے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں کو این آر او دیا تھا, اور نعمت اللہ خان صاحب جو اپنے 4 سال کی مدت کے بعد اتنے پاپولر ہو چکے تھے کہ کوئی چیز ہی نہیں تھی اس کی سوائے اس کے کہ وہ میئر بنتے, لیکن ان کا راستہ روکا تھا اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام کیا تھا, اور مشرف صاحب اس کے ذمہ دار ہیں, ظاہر فوج کے وہ آرمی چیف تھے وہ, اور انہوں نے ایم کیو ایم جو زوال, دیکھیں میں مصنوعی طریقے سے کسی کو مارنے کا قائل نہیں ہوں, آپریشنوں سے آپ کسی کو ختم نہیں کر سکتے, لیکن جب کوئی پارٹی پولیٹیکلی اپنی موت مر رہی ہو تو آپ اس کو دوبارہ زندہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طرف مار کر پوری آبادی کو اپنا دشمن بنا لیں, اور دوسری طرف جب وہ مرنے لگے پولیٹیکلی تو آپ انہیں زندہ کر دیں. تو یہ کھیل اسٹیبلشمنٹ کو میں سمجھتا ہوں ختم کر دینا چاہیے, اور ختم کر دینا پڑے گا. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ اب ایم کیو ایم میں جتنے بھی دھڑے جمع ہو جائیں, 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0, کچھ بھی نہیں اب ان کے پاس, فارغ. 0 جمع 0 کہہ رہے ہیں, اور تو ایم کیو ایم کے کچھ ایسے دھڑے ہیں جو پاکستان سے باہر کام کر رہے ہیں, وہ بہت آواز اٹھاتے ہیں کہ اب یہ کراچی کو الگ صوبہ بنا دیں. نہیں دیکھیں ان کے آواز اٹھانے, دیکھیں ایشوز پر بات الگ ہے, ایم کیو ایم کی بات الگ ہے. ایم کیو ایم نے جتنے ایشوز اس وقت اٹھائے تھے کسی ایک ایشو کو بھی لے کر نہیں چلی, اور ایم کیو ایم نے ان ایشوز کو ایکسپلائٹ کیا مہاجروں کو, اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہماری نسل پوری برباد کر دی, ہماری تعلیم ہم سے چھن گئی, ہماری تہذیب ہم سے چھن گئی, ہمارا شہر برباد ہو گیا. میں ایم کیو ایم کو تو اب اس وقت زیادہ موضوع بنانا بھی نہیں چاہتا, اس لیے کہ وہ اب ریلیونٹ نہیں رہے ہیں کراچی کی پالیٹکس میں. جو لوگ ان کو زبردستی ریلیونٹ بنانا چاہتے ہیں, اگر اسٹیبلشمنٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کراچی کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے, پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے. اور اب میں اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی ہمارے بڑے لوگ ہیں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مزید کراچی تباہی کا متحمل نہیں ہو سکتا, اور آپ یہ بوجھ اب مزید نہ اٹھائیے پلیز. کراچی کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے, لیول پلینگ فیلڈ دے دیجئے, آپ کسی کے لیے کام مت کیجئے, آپ سب کو موقع دیجئے کہ کام کریں, اور جس کے ساتھ لوگ جائیں اس کو آنے دیجئے, راستہ نہیں روکیے. بس آپ سے یہی گزارش ہے. بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب, آپ مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے تھے.